غزہ کے حوالے سے خبر شامل کریں۔ غزہ کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا ڈالی ہیں۔ تازہ حملوں میں مزید 300 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب حماس اور حزب اللہ بھی قابض فوج کو تاک تاک کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ غزہ میں اب تک مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 425 تک پہنچ گئی ہے۔ ہزاروں فوجی معذور ہو چکے ہیں۔ جبالیہ کیمپ اور خان یونس میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ غزہ کی صورتحال پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 17,700 تک پہنچ گئی۔ 48,000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہیں۔ گھر، بازار، اسکول، اسپتال، ہر جگہ کھنڈر بن چکی ہے۔ بیت لاہیہ میں اسرائیلی فوج نے اسکول کو آگ لگا دی۔ خان یونس، رفح، جبالیہ پر حملوں کے دوران کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ غزہ میں جگہ جگہ لڑائی۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ٹھکانے کو اڑا دیا۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز جاری کر دیں۔ القسام بریگیڈ نے الف الوجہ اور جبالیہ کیمپوں کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوجی غزہ کے مختلف علاقوں میں زمینی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جارحیت کا دائرہ جنوبی لبنان تک بڑھا دیا۔ اسرائیلی حملے کے بعد عمارتوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ بیٹے، میں چاہتی ہوں تم واپس آ جاؤ۔ نوجوان بیٹے کی لاش پر ماں کے بین نے حساس دل رکھنے والوں کو غمزدہ کر دیا۔ یہ نوجوان غزہ میں اسرائیلی حملے کے دوران شہید ہوا۔ نوجوان کی میت کے پاس ماں کی دلخراش چیخوں اور بین نے فضا کو مزید سوگوار کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج اور مجاہدین میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ فائرنگ اور دھماکوں کی گونج میں ایک شہید نوجوان کی میت اس کی والدہ گدھا گاڑی میں رکھ کر لے کر جا رہی ہے۔ ویڈیو نے ہر درد مند دل کو تڑپا دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج سے برسر پیکار حماس کی القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے گزشتہ 10 روز میں اسرائیلی فوج کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ریکارڈ پیغام میں ابو عبیدہ نے کہا کہ گزشتہ 10 روز میں مجاہدین نے بیت حنون سے خان یونس تک کامیاب کارروائیاں کر کے 180 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ ان میں ٹینک، بلڈوزر اور دیگر عسکری گاڑیاں شامل ہیں۔ حملوں میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حماس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مذاکرات کے بغیر کسی یرغمالی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ دوحہ فورم میں غزہ کی صورتحال پر غور۔ عالمی رہنماؤں کا اسرائیلی حملوں پر سخت اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ کے مسئلے پر سلامتی کونسل جیو اسٹریٹجک تقسیم کی وجہ سے مفلوج ہو چکی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیہ نے امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد کو جنرل اسمبلی میں ویٹو کرنا شرمناک ہے۔ اقوام متحدہ کو اسرائیل سے فلسطین سے نکلنے کا ٹائم ٹیبل مانگنا چاہیے۔ دیگر رہنماؤں نے بھی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ فلسطینی بھائیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے کراچی میں ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم نے سفید کوٹ پہن کر مارچ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مسلم عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ کراچی سے ملک جنید کی رپورٹ دیکھیے۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈاکٹر بھی میدان میں آ گئے۔ اسٹیڈیم روڈ پر ڈاکٹروں کی مختلف تنظیموں نے ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا، اسلامی ملکوں کے حکمراں اور فوج اسرائیل کے سامنے خاموش ہے۔ اب ہمیں امریکہ کی سیاسی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اسرائیل اگر بچوں کو مار رہا ہے تو کیا یہ طاقت بھی صرف اسرائیل کی طاقت ہے؟ نہیں، یہ امریکہ کی طاقت ہے۔ نہیں، یہ صرف امریکہ کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ عالم عرب کے ان شیوخ، ان حکمرانوں کی طاقت ہے جو مسلمانوں کے لیے نہیں لڑتے اور صہیونیوں کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا، ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے۔ اگر ایمان کسی کو دیکھنا ہے تو جا کے فلسطینیوں سے دیکھے اور سیکھے۔ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آج پوری دنیا میں غزہ کا درد محسوس کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین شان مرزا کے ساتھ ملک جنید، جی ٹی وی نیوز کراچی۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے تحت ملتان میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطین آزادی مارچ نکالا گیا۔ مارچ میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس نے شرکا سے خطاب کیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
ملتان میں فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے فلسطین آزادی مارچ نکالا گیا۔ مارچ کی قیادت علامہ راجہ ناصر عباس نے کی۔ درگاہ شاہ شمس تبریز سے نکلنے والے مارچ میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ شرکا نے اسرائیل مخالف نعرے بازی کی اور فلسطین زندہ باد کے نعرے لگائے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے گھنٹہ گھر چوک پر شرکا کا لہو گرمایا۔ غزہ کے مظلوم، معصور مظلوم، ان پر پوری دنیا کے فرعونوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ MWM کے مرکزی رہنما علامہ راجہ ناصر عباس نے خطاب میں اسرائیل کی شدید مذمت کی۔ کہا اسرائیل غاصب اور ظالم ہے، ہم غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ غزہ کے مظلوموں پر پوری دنیا کے فرعونوں اور یزیدیوں نے حملہ کیا ہے۔ امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے، برطانیہ سب اس کے ساتھ ہے، وہ ہار چکے ہیں آپ سے۔